ہے، لیکن یہ معاملہ نازک اور حساس بھی بہت ہے۔ جو بندہ حقیقت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گیا، آپ کی ذات پر وارفتہ ہو گیا، تو وہ تو سعادت مند ہو گیا۔ لیکن جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود لا تعلقی اختیار کرتا ہے، تو یہی لا تعلقی بندے کو شقاوت اور بدبختی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا فرمایا، تو دوسری جانب ہم اس چیز کا بھی احساس کریں کہ امتی ہونے کی کچھ تقاضے بھی تو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق بھی تو ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ امتی ہونا ہی ہمارے لیے پکڑ اور مواخذے کا ذریعہ بن جائے۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہماری ایمان کی عمارت محبت رسول کی بنیاد پہ کھڑی ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت کا ذریعہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، متی تقوم الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا اعددت لہا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، میں نے قیامت کی تیاری کے سلسلے میں زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، زیادہ روزے تو نہیں رکھے ہیں، زیادہ صدقات تو نہیں دیے ہیں۔ یعنی فرض نمازیں، فرض روزے تو وہ رکھتے ہوں گے، نفل نمازیں میں زیادہ نہیں پڑھ سکا، نفل روزے زیادہ نہیں رکھ سکا، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس بات بن گئی، انت مع من احببت، آپ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی۔ ہم میں سے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، بلکہ ہم عشق رسول کے اظہار کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو کہیں لائٹنگ کی جاتی ہے، کہیں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کہیں جلسے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے۔ ایک بات سوچنے والی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق کسی خاص مہینے کا محتاج کیوں بن گیا ہے؟ ایک خاص مہینہ آتا ہے اور اس خاص مہینے کے خاص دنوں میں ہم محبت رسول کے اظہار کے لیے خود ساختہ طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ بس چند دن کے جوش و خروش کے بعد پورے سال کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ محبت کوئی سیزنل چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی موسمی چیز نہیں ہوتی کہ ایک خاص موسم میں اجاگر ہو جائے بعد میں جھاگ کی طرح بیٹھ جائے۔ نہیں، محبت وہ روگ ہے، جب ایک مرتبہ کسی کو لگ جاتی ہے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن رات کے 24 گھنٹے بندے کو بے قرار رکھتی ہے۔ محبت ہو جانے کے بعد بندے کو چین اور قرار مل جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر 11 مہینے چین اور سکون اور 1 مہینہ ہم بے قرار ہو جاتے ہیں تو یہ جھوٹا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند،
بہا رہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وارفتگی کا تعلق سال کے 365 دنوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سب سے مقدم رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، ہم اس مقصد کی تکمیل کر لیں جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی اس وقت تک آپ قریش مکہ کے منظور نظر تھے، صادق اور امین کہلائے جاتے تھے۔ پورے مکہ میں آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کی بلندی مرتبہ مسلم تھی۔ سارے مکہ والے ان کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے نئے دین کی دعوت دینی شروع کر دی، بتوں کی مخالفت کرنی شروع کر دی، تو وہی قریش مکہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ کبھی آپ کو شاعر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی کاہن اور مجنون کہا کرتے تھے، کبھی راستے میں کانٹی بچھایا کرتے تھے، کبھی مبارک کندھوں پر اونٹنیوں کی بچہ دانیاں اور اوجڑیاں پھینکا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس دین کی خاطر کیا گیا، وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا، اس دین کو تو ہم پسے پشت ڈالیں، چند دن کے خود ساختہ طور طریقے اپنانے سے ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم عاشق رسول ثابت ہو گئے۔ یہ خیالست و وحالست جنون، یہ ہماری خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ عشق و محبت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اولین کام یہ ہے کہ ہم اس دین کو تھام لیں جو دین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدات کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ لیکن معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے جو دین میرے محبوب نے ہم تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ محبت رسول میں سب کچھ قبول ہے، موت بھی قبول ہے اور مجاہدات بھی قبول ہیں، مشقتیں بھی قبول ہیں، لیکن محبت رسول میں یہ دین ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم کس قدر اس دین سے اجنبی بن چکے ہیں۔ یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان بالکل اجنبی حالت میں موجود ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کسی کے پاس تھانے سے فون آتا ہے کہ ایس ایچ او نے آپ کو یاد کیا ہے، بس اتنا فون آ جائے ایس ایچ او نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کے خلاف کسی نے درخواست دی ہے، تو شاید اس دن ہم صبح کا ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل پڑے کہ دیر ہو جائے گی، صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اور اگر اطلاع ملے کہ ڈی پی او نے آپ کو بلایا ہوا ہے تو پھر تو شاید ہم ننگے پیر چل پڑے کہ بھائی دیر ہو جائے گی، صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اور ایس ایچ او نے بلا لیا، ہم جانے کے لیے بے قرار اور بےتاب۔ لیکن دوسری جانب جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے منادی چاروں طرف سے آذان کی آوازیں دیتے ہیں۔ آذان دیتے ہوئے آذان کی آوازیں ہم تک، ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ یہ اللہ کے منادی ہمیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ ایک ہی وقت میں چاروں اطراف سے یہ آذانیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے کانوں پہ یوں بھی نہیں رہی تھی۔ تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی وقعت ایک ایس ایچ او کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایس ایچ او نے ہمیں بلا لیا تو ہم جانے کے لیے بے قرار اور بےتاب ہیں، جبکہ اللہ کا منادی روزانہ 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں حاضری دینے کا تکلف نہیں کرتے۔ یہ وہی دین ہے۔ شادی ہوتی ہے، گھر کے افراد
شادی کے موقع پہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. مہمان آتے ہیں، مہمانوں کے بچے آتے ہیں، گھر میں نقصان بھی کرتے ہیں، کہتے چھپ کرو، کسی کو کچھ کہو نہیں، کیونکہ ہماری شادی ہے، ہمارے سے کوئی ناراض نہ ہو جائے. بلکہ شادی کے موقع پہ گھر میں برتن دھونے والی نگرانی کو بھی خوش رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہماری شادی ہے. گھر میں جو ڈرائیور ہوتا ہے گاڑی چلانے والا، اس کو بھی خوش رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہماری شادی ہے. عزیز و اقارب میں جہاں سالوں کی ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو ان کے گھروں میں جا جا کے منت سماجت کر کر کے ان کو راضی کرتے ہیں. کہتے ہیں ہماری شادی ہے، ہم نے ناراض لوگوں کو بھی راضی کرنا ہے. شادی کے موقع پہ سارے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ناراض کیا جاتا ہے تو صرف اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. حال ہمارا یہ ہے، ہمارے یہاں اس دین کی وقعت کتنی ہے. کسی گھر میں 50 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے، 50 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے، پورے گھر میں شور برپا ہو جاتا ہے. ماں اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہے کہ تو نے گلاس توڑ دیا، خاوند بیوی کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے گلاس صحیح جگہ پہ رکھا کیوں نہیں. اور ساس بہو سے جھگڑتی ہے کہ تو نے پچھلے ہفتے بھی ایک گلاس توڑا تھا، اب یہ دوسرا توڑ دیا. وہ پچھلے ہفتے والا گلاس تو اس کو یاد ہوتا ہے، وہ 50 روپے کا گلاس ٹوٹ گیا، پورے گھر میں شور برپا ہو گیا. لیکن اسی گھر میں اللہ رب العزت کا عظیم فریضہ جو نماز ہے، روزانہ 5 مرتبہ پامال ہوتا ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں. عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں. عشق رسول اسی چیز کا نام ہے. کبھی بیوی سالن بناتی ہے، خدا نخواستہ غلطی سے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، خاوند پہلا لقمہ لیتا ہے تو لقمہ لیتے ہی پارا چڑھ جاتا ہے، اتنا غصے ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کو ننگی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. کہتے تو بھی ایسی ہے، تیری ماں بھی ایسی ہے، تجھے کچھ سکھایا نہیں ہے. اور نمک زیادہ ہو گیا تو بیوی کی ماں تک بات پہنچ گئی. برداشت نہیں ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں. لیکن اسی گھر میں وہی بیوی ہے جس نے فجر کی نماز قضا کر لی، خاوند کو احساس نہ ہوا. ظہر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو ملال نہیں ہوا. عصر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو کوئی حسرت نہیں ہوئی. مغرب کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو غصہ نہیں آیا. یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، خاوند کو پھر بھی احساس نہیں ہوا. اور اس کے باوجود ہم عاشق رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، آپ نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی. احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ نے ان کو بد دعا نہیں دی. وہ کافر، وہ دشمن جنہوں نے آپ کو مبارک خون بہایا، جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے، کبھی ان کے بارے میں سخت جذبات کا اظہار نہیں فرمایا. اور دوسری جانب جب غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زور کی تیر اندازی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا. میرے محبوب نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی آہ کھینچی اور پھر فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ملا اللہ وجودہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ. اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی. ایک نماز قضا ہو گئی، اتنے جلال میں آئے، جبکہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ جلال میں نہیں آئے. آپ کا مبارک خون بہایا گیا، آپ جلال میں نہیں آئے. ایک نماز کے قضا ہونے میں اتنے جلال میں آئے. مدینہ منورہ میں تھے، مصلی پہ کھڑے تھے، صفیں سیدھی ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نمازیوں کی تعداد تھوڑی تھی. جلال میں آئے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی عورت کو کھڑا کر دوں، چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، لیکن کیا کروں، گھروں میں بچے ہوتے ہیں، گھروں میں جانور ہوتے ہیں، اس لیے میں آگ لگا نہیں سکتا. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا
کہ جی چاہتا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دو. یہ دھمکی برائے دھمکی نہیں تھی، یہ صرف دھمکی نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ اس بات کے حقدار تھے کہ ان کے گھروں کو آگ لگائی جائے، جو آگ لگائی جائے، جو کہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن کیا کریں، گھروں میں بچے ہوتے ہیں، گھروں میں جانور ہوتے ہیں، اس لیے آگ لگا نہیں سکتے. وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگائی جائے. میرے استاد نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی تمنا ظاہر فرمائی ہے، اللہ نے آپ کی ہر تمنا کو پورا فرمایا. آپ کی چاہت تھی کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن گھروں کو آگ لگا نہیں سکتا کیونکہ گھروں میں بچے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں. محبوب کی یہ تمنا تھی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس تمنا کو پورا فرمایا ہے. چنانچہ جو لوگ آج نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ لڑائی جھگڑوں کی آگ ہے، یہ بیماریوں کی آگ ہے، یہ قرضوں کی آگ ہے، یہ تنگی کی آگ ہے، یہ پریشانیوں کی آگ ہے. آگ لگی ہوئی ہے، گھر والے اس آگ میں جھلس رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس آگ کا دھواں نظر نہیں آتا، اس کی چنگاریاں نظر نہیں آتی. آگ لگی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دو. اللہ نے آگ لگائی ہوئی ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس عظیم دین کو جب تک نہیں اپنائیں گے، عاشق رسول ہونے کے دعوے میں ہم سچے نہیں ہوں گے. تب ہم سچے ہوں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائیں. آپ کی ایک ایک سنت پہ مرنے بیٹھنے والے بن جائیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ پہ راستہ کر لیں. اگر ہم نے یہ کام کر لیا، ہم دعویٰ نہ بھی کریں پھر بھی عاشق رسول کہلائے جائیں گے. اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ہزار دعووں کے باوجود ہمارے دعوے میں صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جیسے آپ لوگ عاشق رسول ہیں ویسے میں بھی عاشق رسول ہوں. فرض کریں کہ میں ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ سارے لوگوں نے اپنی گلیاں سجائی ہیں تو میں کیوں نہ سجاؤں. چنانچہ میں عشاء کے بعد اپنی گلی سجانے میں لگ جاتا ہوں اور رات کے آخری پہر تک میں یہی کام کرتا ہوں، یہاں تک کہ گلی سجاتے سجاتے میں تھک جاتا ہوں. رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو میں اونڈے منہ بستر پہ گر پڑتا ہوں اور گہری نیند آ جاتی ہے. یہاں تک کہ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو صبح 9 بج چکے ہوتے ہیں. میں گلی میں باہر جھانک کے دیکھتا ہوں تو میں اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں کہ تو بتا میں کتنا بڑا عاشق رسول ہوں. میں نے گلی ایسی سجائی ہے کہ پورے عارف والا میں کسی نے ایسی نہیں سجائی ہوگی. میں جب اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے چیخ چیخ کے جواب دیتا ہے کہ تیرا دعویٰ تو ہے کہ تو عاشق رسول ہے، لیکن اس دعوے کے اندر ایک بال کے برابر بھی سچائی نہیں ہے. اگر تو عاشق رسول ہوتا تو اس نماز کو کبھی نہ چھوڑتا جس نماز کو حضور نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جھنڈیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لائٹنگ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے تو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سنتوں کے اپنانے والے بن جائیں میرے بھائیوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک معجزہ تو قرآن ہے جو اس وقت بھی زندہ اور تابندہ ہمارے درمیان موجود ہے. دوسرا معجزہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، تمام تر تعلیمات کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ کسی اور نبی کی تعلیمات کو ایسا محفوظ نہیں کیا گیا. یہ میرے محبوب کا زندہ معجزہ ہے. امت کے علماء، محدثین اور خاص طور پہ حضرات صحابہ کرام کا
اس امت پر احسان عظیم ہے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ حضور کی سنتوں کو، حضور کی احادیث کو محفوظ کر لیا، بلکہ امت تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعویدار یہودی بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کسی یہودی سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کیسی تھی، وہ نہیں بتا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف ایک تورات ہے، اور اس تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے، کیونکہ اس قوم کے علماء نے اپنے ذاتی اغراض اور مفادات کی خاطر دین کو بدل کے رکھ دیا، دین کو اصلی شکل میں نہیں رہنے دیا۔ آج روئے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والی عیسائیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن عیسائیوں سے پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسکرانے کا انداز کیسے تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد کاٹ کیسے تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے انجیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ ان کے علماء نے دنیاوی اغراض اور ذاتی مفادات کی خاطر دین کو بدل کے رکھ دیا۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء سے، جنہوں نے تمام تر مجاہدات اور مشقتوں کو برداشت کر لیا، غیروں کے طعنے، اپنوں کا استہزاء، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن دین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو بالکل اصلی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ آج میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ بیٹا جو اپنے والد کے ساتھ ایک گھر میں زندگی کے 30 سال گزارتا ہے، رات کو اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں، دن پورا کی پورا ایک دکان پہ گزارتے ہیں، دکان پہ جانا بھی اکٹھے ہوتا ہے، رات کو آنا بھی اکٹھے ہوتا ہے، شادی غمی میں اکٹھے شرکت کرتے ہیں، بیٹے کی زندگی اپنے والد کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن وہ بیٹا جو اپنے والد کے ساتھ زندگی کے 30 سال گزارتا ہے، اس کو اپنے والد کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوں گی جتنی معلومات آج ایک عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ ہم علماء سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کا انداز کیسے تھا، آپ کا بیٹھنے اٹھنے کا انداز کیسے تھا، آپ گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ کی خاموشی کیسے ہوا کرتی تھی، آپ غصے میں ہوتے تھے تو پھر آپ کا چہرہ کیسے سرخ ہوتا تھا، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ کیسے تمتما رہا ہوتا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کا انداز کیسے تھا، میرے محبوب کی وضع قطع کیسی تھی، میرے محبوب کا لباس کیسے تھا، انداز و اطوار کیسے تھے، آپ کی شادی غمی کیسی ہوتی تھی، آپ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، دوستوں کے درمیان ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے، آپ کی معیشت کیسی ہوتی تھی، آپ کی معاشرت کیسی ہوتی تھی، آپ کے اخلاق اور کردار کیسے تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو کیسے مسکراتے تھے، جب آپ رویا کرتے تھے تو آپ کی رخساروں پر آنسو کیسے ٹپ ٹپ گرا کرتے تھے، آپ کی نماز کیسے ہوتی تھی، آپ کا روزہ کیسے ہوتا تھا، آپ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیسے داخل ہوتے تھے، بیت الخلا میں داخل ہوتے تھے تو کیسے داخل ہوتے تھے۔ ہم کسی عالم سے پوچھیں، علماء کے پاس ان تمام سوالات کے کافی شافی جوابات موجود ہیں۔ ہم تو علماء کو صرف تنقید ہی کر سکتے ہیں نا، نکتہ چینی کر سکتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاشرے کے اندر ظاہر چیز ہے اور معاشرے پر ہم وہاں کا بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے علماء کی خدمات کو مثبت انداز سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ان حضرات نے کیسے مجاہدات برداشت کر کے، کیسے ناخوشگوار حالات کا مقابلہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اپنے اصلی حالت میں برقرار رکھا۔
اللہ رب العزت نے تکوینی طور پہ آپ کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا. محفوظ اس لیے کر لیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں تو حضور کی طرح، جس طرح حضور نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروائی تھی، میں بھی اپنی بیٹی کی شادی حضور کی طرح کروانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس حضور کی تعلیمات نہیں تھی. میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں حضور کی طرح لباس پہن لوں، لیکن میرے پاس حضور کی تعلیمات نہیں تھی. لہٰذا کوئی بندہ یہ بہانہ نہ بنا سکے. اللہ رب العزت نے تمام تر تعلیمات کو محفوظ کر رکھا ہے. سنتوں سے اعراض کرنے والے، سنتوں سے منہ موڑنے والے ہمارے دوستوں کے پاس کئی سارے بہانے ہیں. ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ اصل عشق رسول تو بندے کے دل میں ہونا چاہیے. ظاہری صورت کا کیا اعتبار ہے؟ اور ظاہری صورت کی کیا پرواہ ہے؟ بس دل میں اگر عشق رسول ہے تو یہی سرمایہ کافی ہے. میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ دل میں بھی عشق رسول ہونا چاہیے. ظاہری نقالی بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے. اور یہ کون سا عشق رسول ہے؟ کون سی محبت ہے؟ مجنون کا ہے کہ مجھے لیلا سے محبت تو بہت ہے، لیکن بس لیلا کی صورت مجھے اچھی نہیں لگتی. سارے لوگ کہیں گے تو واقعی مجنون اور پاگل بے وقوف ہے. لیلا سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، لیلا کی صورت بھی اچھی نہیں لگتی، صورت اوروں کی پسند کرتا ہے، محبت لیلا سے کرتا ہے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو بڑی شدید ہے، لیکن شکل صورت، لباس یہ ہم غیروں کی طرح پہنتے ہیں، وضاحت غیروں کی طرح اختیار کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ظاہری نقالی کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے دروازے کھولتی تھی. ظاہری نقالی، ظاہری شکل صورت. میں مانتا ہوں کہ میرے دل کی حقیقت میرے محبوب کی طرح نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی. میں باطن کے اعتبار سے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اپنے محبوب کی طرح نہیں بن سکتا، نہیں ہوں، میں مانتا ہوں. لیکن میں اللہ سے یہ تو عرض کر سکتا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. یہ ظاہری صورت بھی اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے. ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا. بستی غیر مسلموں کی تھی. حضرت بلال نے اذان دینی شروع کر دی. بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے. بچوں نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا. بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے. ایک بچہ قدرے بڑا تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا. وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بچہ کیا بول رہے تھے؟ بچے نے کہا جیسے کلمات وہ پڑھ رہا تھا میں بھی اسی طرح کلمات پڑھ رہا تھا. اچھا وہ کس طرح کلمات پڑھ رہا تھا؟ اب بچے نے کلمات پڑھنے شروع کر دیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب بچے نے یہ پڑھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ اپنا کام کرو. بچہ کہنے لگا اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا. نقل اتار رہے تھے. نقل اللہ نے کیسے دل میں اتار دیا. جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو ساتھ لیا. ان کا نام ابو محذورہ تھا. مکہ مکرمہ تشریف لائے. مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا. مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابو محذورہ پہ پڑ گئی. وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں اذانیں دیتے رہے. اللہ تعالیٰ نقل کو اصل میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ ظاہری نقالی کئی مرتبہ بندے کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. اورنگزیب عالمگیر بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے. دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہروپیہ آیا. بہروپیہ جو بہروپ بدل کے مسخرہ بن کے لوگوں کو ہنسایا کرتے ہیں. اس وقت تو ٹک ٹاک کا یہ مصیبت نہیں تھی، تو ہنسنے کے لیے، ہنسانے کے لیے اور شغل برپا کرنے کے لیے بہروپی ہوا کرتے تھے تو لوگ ان کو انعام دیا کرتے تھے.
تو وہ بہلول آیا اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے انعام دے دو. تو پوچھا کہ انعام کس چیز کا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں بہلول بدل کے لوگوں کو ہنساتا رہتا ہوں، خوش کرتا رہتا ہوں، تفریح کا ماحول لوگوں کو مہیا کرتا ہوں، تو مجھے انعام دے دو. بادشاہ نے کہا کہ جی ہاں، انعام آپ کو تب ملے گا کبھی بہلول بدل کے مجھے بھی دھوکہ دے دو، بہلول بدل کے مجھے دھوکہ دے دو تو میں آپ کو انعام دے دوں گا. اس نے کہا کوئی مشکل بات نہیں ہے. چنانچہ وہ بہلول چلا گیا. اس کو بادشاہ کے مزاج کا پتہ تھا، سیدھا شہر سے باہر کیا، نیک لوگوں کی طرح لباس پہنا، ان کی طرح وضع خطہ بنائی، ان کی طرح اپنی صورت اختیار کر لی، اور شہر سے باہر ایک جگہ پہ جھونپڑی بنائی، اور جھونپڑی میں مسلح بچھا کے بیٹھ گیا اور تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. چند دنوں میں پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ یہاں کوئی اللہ والا ہے اور ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے. کوئی بندہ اس کے پاس جاتا بھی ہے، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا، بس اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف ہوتا ہے. کوئی بڑا اللہ والا لگ رہا ہے. جب بادشاہ کو کسی نے بتایا تو بادشاہ نے فوراً وزیروں سے کہا کہ جانا چاہیے، چونکہ بادشاہ اللہ والوں کا بڑا قدردان تھا، جانا چاہیے، ہم بھی اللہ والے سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں. چنانچہ بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کی جماعت کو ساتھ لے کے اللہ والے کی جھونپڑی میں پہنچا، ملاقات کر لی. اس بندے نے، اللہ والے نے بادشاہ کی طرف بھی خاص توجہ بھی نہیں کی، کھڑا بھی نہیں ہوا. تو بادشاہ کی عقیدت اور بڑھ گئی کہ یہ تو واقعی اللہ والا ہے، میں بادشاہ ہوں کہ اس کے پاس آیا ہوں، میری پرواہ نہیں کرتا، اپنے ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے. آخرکار بادشاہ نے اپنے ساتھ پیسوں کا ایک تھیلا اٹھایا ہوا تھا کہ میں ان کو ہدیے کے طور پہ پیش کروں گا. بادشاہ نے وہ تھیلا پیش کر لیا. حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. اس نے کہا میں یہ قبول نہیں کرتا. بادشاہ کی عقیدت اور بڑھ گئی کہ میں پیسوں کا تھیلا پیش کر رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں قبول نہیں کرتا. بادشاہ نے کہا حضرت آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، قبول کر لیں. اس نے کہا ہم یہ کام نہیں کرتے. بادشاہ نے پھر کہا کہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، قبول کر لیں. اس نے کہا واپس لے جاؤ، ہم یہ کام نہیں کرتے، ہمارا یہ کام نہیں ہے. بادشاہوں کے ہدایہ وصول نہیں کرتے. بادشاہ بیچارہ ایک طرف تو اس کی عقیدت بڑھ گئی کہ واقعی اللہ والا ہے، میرا ہدیہ قبول نہیں کیا، اور دوسری جانب اس کو افسوس بھی ہوا کہ میں اتنا محروم القسمت ہوں کہ اللہ والے میرا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے. خیر اداس دل کے ساتھ واپس اپنے محل میں آیا. تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہی بہلول کیا اصلی شکل میں پہنچ گیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت انعام نکالو. پوچھا انعام کس چیز کا؟ کہنے لگا جس اللہ والے کے پاس سے آپ ہو کے آئے ہیں وہ اللہ والا میں ہی تو تھا. بادشاہ حیران رہ گیا کہ آپ تھے؟ جی ہاں میں تھا. بادشاہ نے کہا انعام آپ کا حق بنتا ہے، میں آپ کو انعام دوں گا، لیکن ایک بات ان کی سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تو آپ کو تھوڑا انعام مل جائے گا، ادھر تو میں آپ کو پیسوں کا پورا تھیلا پیش کر رہا تھا، آپ نے وہ تھیلا قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ تھا تو بہروپیہ، لیکن کمال کا جواب دیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت دل تو میرا بھی کر رہا تھا کہ میں قبول کر لوں، دل تو میرا بھی کر رہا تھا کہ میں قبول کر لوں، لیکن میں نے جن لوگوں کا لباس پہنا ہوا تھا اس لباس پہ داغ بننا گوارا نہیں کیا. میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اللہ والوں کا، میں نے اللہ والوں پر داغ بننا گوارا نہیں کیا. جی ہاں یہ ظاہری صورت کا بندے پر اثر ہوتا ہے، اس لباس کا بندے پر اثر ہوتا ہے، وضاحتہ کا بندے پر اثر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. باطن کو تو اللہ ہی بدل سکتا ہے، لیکن اس ظاہری صورت کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. سنتوں کی اتباع وہ عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو اللہ کے محبوب کی طرح صورت بنائے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر تھے اور جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینک دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا اور پھر جادوگر ہار گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے.
لیکن آپ لوگوں نے علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ جادوگروں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا اور ایمان لے آئے، حالانکہ فرعون نے زبردست دھمکی لگائی، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے کہا کہ جو کر سکتے ہو کر لو، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، ہم پھیرنے والے نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کے دل میں تبدیلی نہیں آئی، فرعون کے وزیروں اور مشیروں کے دلوں میں تبدیلی نہیں آئی، جادوگروں کے دلوں میں کیوں تبدیلی آ گئی؟ یکدم اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ تو کرنا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احترام میں اپنی شکل و صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنائی ہوئی تھی۔ اس نقالی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہری نقالی کم از کم اختیار کر لیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے وضاحت میں، نشست و برخاست میں، تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک مقام پہ تو فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو بندہ میری سنتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل پہ زیادہ ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار یوں فرمایا کرتے تھے کہ اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ کتنے ناراض ہوتے تھے، باپ جب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا پھر تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تو یہ اس وقت باپ کہتا ہے کہ جب باپ زیادہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ ایسی کہ حضور جب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرا امتی ہی نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ زیادہ ناراضگی کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ اور دوسرے مقام پہ میرے محبوب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم اللہ کی نبی کی مشابہت اختیار کریں گے، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے تو ایسا تو نہ ہونا کہ قیامت کے دن ہمیں انہی کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، یقیناً ہمارے لیے شقاوت اور بدبختی کی بات ہوگی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ہندوستان میں ایک زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں ہزاروں لوگ لمحے بھر میں عمارتوں کے تلے دب گئے اور مر گئے۔ جب مردوں کو لاشوں کو نکالنے کی باری آئی تو وہاں کے مسلمانوں نے وقت کی حکومت کو درخواست دی کہ چونکہ مرنے والوں میں کچھ مسلمان ہیں کچھ ہندو ہیں، تو جو مسلمان ہیں ان لاشوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اسلامی طریقے سے ان کے غسل کفن دفن کا انتظام کر لیں۔ بات ان کی معقول تھی، حکومت نے کہا اچھی بات ہے، ان مردوں کو تم لوگ سنبھالو۔ چنانچہ مسلمان مردے یہ مسلمانوں کو دیے جانے لگے، لیکن یہ کیسے معلوم ہے کہ ہوج کے مسلمان ہیں یہ ہندو ہے؟ اس کے لیے اصول یہ اختیار کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ جس بندے کا ختنہ ہو چکا ہے مسلمان ہوگا، جس کا ختنہ نہیں ہو چکا وہ ہندو ہوگا۔ چنانچہ ہر مردے کو دیکھا جاتا تھا، جس کا ختنہ ہو چکا ہوتا تھا وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، دوسرے ہندوؤں کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ لیکن کوئی 10 20 30 بندے تو تھے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بندے تھے جو امدادی کارروائیوں میں فوجی مصروف تھے۔ انہوں نے آخرکار ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے ہر بندہ نہیں دیکھا جاتا، ہر بندے کو ہم دیکھتے رہیں گے ختنہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ حکومت نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ظاہری صورت کو دیکھ کے فیصلہ کرو، ظاہری صورت کو دیکھو، جس کی صورت مسلمانوں کی طرح ہے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دو، جس کی صورت ہندوؤں کی طرح ہے اس کو ہندوؤں کے حوالے کر دو۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی لاشوں کو ہندوؤں کے ساتھ آگ میں جلا دیا گیا اور ان کی رات دریائے گنگا میں بہا دی گئی۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتا دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا، آخرت میں تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ کر دے گا۔ یہ غیروں کی نقالی کی عام بات نہیں ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہمیں بتائے ہیں، ان سے بہتر طریقہ زندگی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جب سب سے بہتر طریقہ زندگی ہمارا ہے، ہماری نبی کا ہے، تو پھر ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم حضور کے اعلیٰ طور طریقوں کو چھوڑ کے غیروں کے ادنیٰ طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک جو دین لے کے آئے تھے، اس دین پر آپ کو بڑا ناز تھا، اور اس دین کے ساتھ کسی قسم کی شراکت برداشت نہیں کرتے تھے، اس دین میں کسی قسم کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کہیں سے تورات کے اوراق مل گئے، وہ بڑے خوش تھے کہ میرے پاس تورات ہاتھ میں آ گیا، تو خوشی خوشی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی تورات ہے، تورات ہے، بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التفات نہیں فرمایا، توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے ورق الٹنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور کے مزاج شناس تھے، انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، حضرت عمر کو فرمایا، عمر تجھے تیری ماں روئے، تو دیکھتا نہیں ہے کہ حضور کس قدر جلال میں آ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے جو کہ دیکھا، فوراً دوزانہ ہو کے بیٹھ گئے، تورات کے ورقے سائڈ پہ رکھے، اور فوراً ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی، میں نے تورات کا مطالعہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں، میں نے تو ویسے غلطی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے عالم میں فرمایا کہ کسی قوم کی گمراہی کے لیے، کسی قوم کی تباہی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس قوم کے پاس ان کے اپنے نبی جو تعلیمات لے کے آئے ہیں، قوم ان تعلیمات سے منہ موڑ لے، دوسرے لوگوں کی تعلیمات کی طرف دیکھنا شروع کر دے۔ اور پھر جلال کے عالم میں فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں تو ان کو بھی میری اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری اطاعت کرنی پڑے گی، تو تم آج یہود اور نصارہ کی پیروی کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر امام کے پیچھے پڑھیں تو امام ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ ہم ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں ہمیں ایک دعا بتائی گئی ہے، ایک دعا کی تلقین کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط المستقیم کی رہنمائی فرما۔ پھر خود بتایا گیا ہے کہ صراط المستقیم کس چیز کا نام ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، وہ نبیین کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اور آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہود کا راستہ نہیں، نصارہ کا راستہ نہیں۔ ہم ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، ہمیں یہود اور نصارہ کی پیروی سے بچا لے۔ ہم نماز میں تو یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، اس کو کوئی عام عمل نہ سمجھیں، یہ رسول اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث مختصراً ذکر ہو چکی ہے، قاضی عیاض نے الشفاء میں یہ حدیث بہت تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے،
पानी पीने के लिए आएंगे, लेकिन सामने फरिश्ते खड़े होंगे, उनको ऐसा हंकाएंगे जैसा कि भटके हुए ऊंटों को हंकाया जाता है, उनको करीब नहीं आने दिया जाएगा। मैं कहूँगा उम्मती उम्मती, इनको मेरे करीब आने दो, इनको मैं पानी के प्याले पेश कर लूँ। मुझे कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, महबूब आपकी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इन्होंने आपके तौर तरीकों को छोड़ के गैरों के तरीके अपनाए हुए थे। मेरे महबूब फरमाते हैं मैं इस वक्त कहूँगा मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मेरे भाई हम बहुत गुनाहगार, बहुत बुरे हैं, लेकिन उम्मीद के एक किरण मौजूद है कि हम क़यामत के दिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे, वो हमें देख के मुस्कराएंगे, हम उनको देख के मुस्कराएंगे, यूँ हम सआदत को समेटने वाले बनेंगे। लेकिन अगर उस दिन महबूब ने फरमाया कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, उस वक्त हमारा क्या बनेगा? मर्द हजरात को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के तमाम तौर तरीके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बनाएं। और माओ बहनों बेटियों से भी गुजारिश है कि एक बेटी के बारे में, एक बहन के बारे में रसूलुल्लाह की क्या चाहत थी कि मुसलमान बेटी का लिबास कैसे हो, उसके अंदाज़ो अतवार कैसे हो, उसकी वज़ाकता कैसी हो। मुसलमान बेटी को ऐसा ही होना चाहिए। मैं बहनों बेटियों से गुजारिश करूँगा, अगर क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का जाम पीना चाहती हैं तो रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी, अपनी वज़ाकता, अपना लिबास, अंदाज़ो अतवार अपनाना होगा, ताकि हम क़यामत के दिन हुजूर के सामने सुरूर हों। न सिर्फ ये कि खुद रसूलुल्लाह की दीन पे अमल करें, बल्कि अपने घर में सुन्नतों का माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करें, अपने घर में दीन को राइज करने में अपना किरदार अदा करें। चुनांचे तजर्बा यही है कि ख़वातीन जब चाहती हैं तो घर के मर्दों से बहुत कुछ मनवा लेती हैं। बेटियां कई मर्तबा जिद करके अपने संगदिल बाप के दिल को भी नरवा देती हैं। बहनें मिन्नत समाजत के जरिए अपने भाइयों के दिलों को नरम कर देती हैं। बीवियां बहुत नाज अंदाज और नखरे के जरिए अपने खामन से अपने बड़े बड़े मुतालबात मनवा लेती हैं। माँ नाराज होके अपने बेटों को अपनी मर्जी पे लाने की कोशिश करती हैं। जी हाँ, अपने मफादात की खातिर ये सिलसिला चल रहा होता है। कभी दीन वतीन की खातिर भी हमारे बहनें और बेटियां घर के मर्दों से अपनी बात मनवाएं। कभी बहन अपने भाई की मिन्नत समाजत करके कह दे कि भाई अपने चेहरे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सजा दें। कभी ऐसा भी तो बहन कर ले कि जब भाई शीशे के सामने खड़ा है और नबी की सुन्नत पे ब्लेड फेर के गंदी नाली में बहाने वाला है, बहन आगे बढ़ जाए कि नहीं भाई जान आपने इसको गंदी नाली में नहीं बहाना, ये मुझे पकड़ा दे, मैं ये संभालूंगी, क्योंकि ये मेरे महबूब की सुन्नत के बाल हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको गटर में बहा दिया जाए। कभी बीवी अपने खामन को खुशी की हालत में, जब खामन ज्यादा खुश होता है, दीन के बारे में, नमाज के बारे में, सुन्नतों के बारे में अपना मुद्दा पेश कर ले और उनसे बात मनवा ले। छोटे छोटे बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आशना कर दें। छोटे छोटे बच्चों को मसनून दुआएं सिखाने का एहतमाम करें, मसनून लिबास पहनाएं और उनके दिलों में मसनून लिबास की मोहब्बत को उजागर कर दें। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, औरत अपने खामन के घर की निगरान होती है और क़यामत के दिन इस खातून से खामन के घर के तमाम तर उमूर के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा उसको चाहिए कि अपना किरदार अदा करे। तजर्बा यही है, बस मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, तजर्बा यही है कि जब ख़वातीन मुआशरे को बदलना चाहें तो फिर मुआशरे की इस्लाम में देर नहीं लगती, मुआशरे के बदलने में देर नहीं लगती। चुनांचे इस्लामी तारीख में एक वाक़या तातारियों का मौजूद है। 7वीं सदी हिजरी में जब तातारी अफवाज ने बगदाद पे हमला कर दिया, इराक पे कब्जा कर लिया और बगदाद की ईंट सी ईंट बजा दी, तातारियों ने ऐसा कत्ले आम कर दिया कि दजला नहर का पानी 6 महीने तक मुसलसल खून की तरह सुरख बह रहा था। तातारी अफवाज ने इंसानी सरों की खोपड़ियां इकट्ठी करके उनके मीनार बना
کے ان پہ چڑھ کے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا، بے دردی کے ساتھ چھوٹے بڑے کا فرق کیے بغیر سب کو تحقیق کر دیا۔ لیکن تاتاری افواج کی اس تمام تر قتل عام کے باوجود 40-50 سال کے بعد بغداد اور عراق میں ایک زبردست انقلاب برپا ہو گیا۔ انہی تاتاری شہزادوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کر لیا بلکہ عراق کی سرزمین پہ ایک مرتبہ پھر شریعت مطہرہ کو نافذ کر لیا۔ 40-50 سال کی قلیل مدت میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہوا، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس کے پیچھے بھی بیٹیوں کے ایمان کی حرارت پوشیدہ تھی۔ چنانچہ تاتاری افواج نے مسلمان مردوں کو تو چن چن کے قتل کر لیا، لیکن مسلمان بیٹیوں کو زندہ رکھا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو زندہ رکھا بلکہ اپنے گھروں میں لے گئے، اپنے گھروں کی بستر کی زینت بنا دیا۔ مسلمان بیٹیاں باندیوں کے طور پہ تاتاری افواج اور تاتاری شہزادوں کے گھروں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھی، تاتاری شہزادوں کے بچے پیدا کرنے پر مجبور تھی۔ وہ بیٹیاں تھیں تو مجبور، لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان کی حرارت ٹھنڈی نہیں ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابھی کوئی کمی نہیں آ چکی تھی۔ چنانچہ ان تاتاری افواج کے بیٹے پیدا کرنے والی مسلمان بیٹیوں نے عزم کر لیا کہ ہم نے اپنے گھروں سے انقلاب برپا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو یہی بیٹیاں اپنی گود میں پلنے والے بچوں پر محنت کر رہی تھیں، ان کو اللہ اور رسول سے روشناس کرا رہی تھی، دوسری طرف اپنے گھر کے مردوں کو بھی آہستہ آہستہ اللہ سے متعارف کرا رہی تھی، ان کے دل و دماغ میں اللہ اور رسول کی محبت کا بیج بو رہی تھی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی گود میں پلنے والے بچے بڑے ہو گئے، وہ سیاہ و سفید کا مالک بن گئے۔ وہی شہزادے جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کر لیا بلکہ شریعت کے نفاذ کا اعلان بھی کر لیا۔ چنانچہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، وہ تاتاری افواج، وہ تاتاری شہزادے جب کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو ان کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے تھے۔ وہی پیشانیاں رات کے آخری پہر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتی تھیں۔ وہ تاتاری شہزادے جب کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں غصے کی وجہ سے سرخ ڈولے پڑ جاتے تھے۔ وہی آنکھیں رات کے آخری پہر اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہا رہی ہوتی تھیں۔ وہ تاتاری شہزادے جن کو مسلمانوں کی جوانیاں شکست نہ دے سکی، اسلام کی بیٹیوں نے انہی تاتاری شہزادوں کو اسلام کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بیٹیوں کا کردار بہت اہم ہے۔ میں ماں بہنوں بیٹیوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کا ماحول سنت کے مطابق بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے گھر میں دین اسلام کو رائج کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اگر تبدیلی آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، اگر ناکام ہو گئی کم از کم ان کو اجر تو مل جائے گا، اللہ اور رسول کے ہاں تو سرخرو ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔